قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معالي الجود والكرم منبع علم الحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے معمول کے مطابق آگے سے گفتگو سے بیشتر نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کرو، محبت کے ساتھ مل کر میرا ساتھ بھی دیں اور ایک بار قبر درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہرا سے بچانا مولا، عقبہ میں شرنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ سبق اٹھانا مولا۔ سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میلاد کے حوالے سے کلام بڑا ہی مشہور ہے، سب میرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ۔ بڑی دردیں کیسے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دل کی گہرائیوں سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر، العالمین کے لیے رحمت. علماء کرام نے اور مفسرین نے رحمت کا بے شمار معنی بیان کیا ہے. بہت سارے معنی کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے. ان میں سے جو سب سے اچھا معنی اور سب سے اچھی تشریح مجھے لگتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. رحمت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. رحمت کا معنی ہوتا ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا. رحمت کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنے والا. رحمت کا معنی ہوتا ہے ہمدردی کرنے والا. رحمت کا معنی ہوتا ہے حقداروں کو حق دلانے کی کوشش کرنے والا. اب ذرا قرآن کریم کی آیتیں سنیں اور اس کے ترجمہ پر غور کریں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، ساری کائنات کے لیے مدد کرنے والا بنا کر، ساری کائنات کے اوپر شفقت کرنے والا بنا کر، سارے کائنات کے حقداروں کو حق دلانے والا بنا کر بھیجا. اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو العالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. اب ذرا اس آیت میں تھوڑا غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. قرآن میں العالمین کا لفظ موجود ہے. عالم سارے جہان، کیا زمین و آسمان، جب دنیا تھے نہ تھے العالمین کے لیے رحمت بنا کر، رحمت ہونے کے لیے، مددگار ہونے کے لیے، شفقت کرنے والا ہونے کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مرحلے ہیں. رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف اسے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کی طرف اسے مددگار بنا کر بھیجا گیا ہے، تو رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف اسے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس سے عمر میں بڑا ہو. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کے والد گرامی ہیں، والد گرامی اپنے بچے کی ہر گھڑی کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر ٹائم کے لیے مددگار ہے، رحمت ہے، اس کی مدد کرنے والے ہیں. تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ یقیناً قبول کریں گے. اس لیے کہ باپ اس کے سامنے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، ہر وقت کے لیے، ہر گھڑی کے لیے، ہر ساعت کے لیے ایک باپ اپنے بچے کے لیے مددگار ہے، رحمت ہے، شفقت کرنے والا ہے. لیکن اگر میں اسی کا الٹا کر دوں، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچہ اپنے والد گرامی کی ہر ساعت کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر گھڑی کے لیے رحمت ہے، تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے. اس لیے کہ بچے کی عمر تھوڑی ہے، باپ اس کی بہت زیادہ عمر کا ہے. ایک بچہ اپنی باپ کے ہر وقت کے لیے، ہر ساعت کے لیے، ہر گھڑی کے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، ہر وقت کے لیے مددگار نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا رحمت ہونے کے لیے، مددگار ہونے کے لیے جس کی طرف اسے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس سے عمر میں
बड़ा हो। अब जरा कुरान की आयत करीमा पर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर, अल आलमीन के लिए मददगार बनाकर। तो मानना पड़ेगा अगर हुजूर अल आलमीन के लिए रहमत है तो हुजूर इस कायनात से उम्र में बड़े हैं, हुजूर अल आलमीन से उम्र में बड़े हैं। अब अगर कोई शख्स कहे हुजूर का वजूद बशरी बस 1400 साल पहले आया, तो कुरान की वो इस आयत करीमा से हुजूर की नूरानियत का इनकार कर रहा है, इसलिए कि हुजूर का नूर तो हुजूर की इस दुनिया में आने से पहले भी मौजूद था। कुरान ने इरशाद फरमाया अल आलमीन के लिए रहमत है। हुजूर का नूर तो हजरत आदम के जमाने में भी था, हुजूर का नूर तो हजरत याकूब के जमाने में भी था, हुजूर का नूर तो हजरत मूसा के जमाने में भी था, हुजूर का नूर तो तमाम अंबिया से पहले, तमाम फरिश्तों से पहले हुजूर का नूर था। तो जब हुजूर अल आलमीन के लिए रहमत है तो मानना पड़ेगा हुजूर की पहली तख्लीक, अल्लाह की पहली तख्लीक नूरे मुस्तफा, अल्लाह की पहली तख्लीक नूरे मुस्तफा है। ये आयत करीमा से साबित होता है। अब जरा रिवायत की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से सवाल करते हैं, ऐ जिब्रील बता तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ला अअलम, हुजूर मैं नहीं जानता, मुझे इसका इल्म नहीं है। दूसरी रिवायत में मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील तू कितनी उम्र का है, तेरी उम्र क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन हाँ आलम शम्सी में एक सितारा है, मैं बार बार उस सितारों को देखता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे मेरे इल्म का पता नहीं, लेकिन आलम शम्सी में एक सितारा है जो 72,000 साल में एक मर्तबा तुलू होता है। आप गौर करें, हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो सितारा 72,000 साल में एक मर्तबा तुलू होता है। मैं जिब्रील ने उसे 73,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या जिब्राइल व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील रब्बे काबा की इज्जत की कसम वो सितारा नूरे मुस्तफा है। अंदाजा करें, जब कोई मौजूद न था, जब ज़मीन और आसमान न थे, जब चरिंदो परी न थे, नूरे मुस्तफा का नूर उस वक्त भी मौजूद था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये बताएं, जब कायनात मौजूद न थी, जब जर्रा जर्रा कायनात का मौजूद न था, जब कोई शय पैदा न की थी, जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत के साथ इस आलम में मौजूद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया, किस शय को सबसे पहले बनाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस शय को पैदा किया वो तेरे नबी का नूर है। दूसरी रिवायत में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। उसी नूरे मुहम्मदी के सदके हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके तमाम अंबिया दुनिया में आए, तमाम फरिश्ते आए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके ज़मीन और आसमान बनाया गया, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके चरिंदो परिंद बनाए गए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके शजरो हजरात बनाए गए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके नबातात और जमादात बनाए गए, उसी नूरे मुहम्मदी के सदके चांद सूरज बनाया गया, इसी नूरे मुहम्मदी के सदके हम और आपको पैदा किया। इमाम कहते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए,
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمینوں فلک سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اقبال کہتے ہیں وہ نہ یہ پھول گل گل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو ایمان نے قلم توڑ کر رکھ دیا فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کبھی چٹک یہ زبان چہک لبے جو جلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سمن یہ سو سم یا سمن یہ بنفش سنبل نسترن کھلے سرے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ غزار ہے وہی ایک جلوہ غزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا بادت چھکال سرے ملا کہ میں نام لو بلو باغ کا کھلے کر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے چمن ان کا پاک تیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ نور مصطفیٰ اللہ کی پہلی تخلیق ہے. امام کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرف گئے تھے. نور مصطفیٰ اللہ کی پہلی تخلیق ہے. اگر حضور العالمین کے لیے رحمت ہے کائنات کے لیے رحمت ہے تو ماننا پڑے گا حضور العالمین سے عمر میں بڑے. لیکن یہ بھی کافی نہیں. اگر کوئی شخص مددگار ہے رحمت ہے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہر وقت کے لیے ہر گھڑی کے لیے ہر ساعت کے لیے رحمت ہے تو یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پر رحمت اور مددگار اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ زندہ رہیں گے. اگر کوئی شخص اپنے بچے کے لیے مددگار ہے رحمت ہے مدد کرنے والا ہے کب تک وہ مدد کرے کب تک رحمانہ سلوک کرے جب تک زندہ رہے جب تک زندہ رہے گا تب تک مدد کرے گا رحمانہ سلوک کرے گا شفقت کرے گا. لیکن جب مر گیا رحمت بھی مر گئی. تو پتہ چلا رحمت ہونے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے. تو اگر حضور العالمین کے لیے رحمت ہے تو ماننا پڑے گا حضور اپنے قبر انور میں زندہ ہے حضور زندہ ہے. اب اگر کوئی شخص کہے حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں ہو گئے مٹی میں چلے گئے میں کہتا ہوں حضور نے موت کا ذائقہ تو چکھا ہے موت کا مزہ تو چکھا ہے لیکن قبر انور میں زندہ ہے یا مردہ ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آقا جب آپ موت کا ذائقہ چکھیں گے جب آپ موت کا مزہ چکھیں گے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی آپ کس حال میں ہوں گے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں. تو پھر مجھے کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آج سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمر میں بڑا بھی ہو اور زندہ بھی ہو. اگر زندہ نہیں رہے گا تو رحمت کیسے کرے گا. قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اب پتہ چلا جب تک کائنات زندہ ہے جب کائنات کے لوگ جب تک زندہ رہیں گے صبح قیامت تک حضور بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں. تو پتہ چلا رحمت ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے اور بولے آپ عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے اور زندہ ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ بھی کافی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا ارشاد ربانی صاحب نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ رسالت. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليك.
تو پتہ یہ چلا رحمت ہونے کے لیے، مددگار ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے اور زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی والد بچے کے لیے ہر ساعت کے لیے، ہر وقت کے لیے مددگار ہے، رحمت ہے اور زندہ بھی ہے، لیکن اس بچے کی جو پریشانی ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کا اسے علم ہونا بھی تو ضروری ہے۔ علم نہیں رہے گا تو مدد کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر بچہ بنارس کی سرزمین پر موجود ہے، باپ یوں سمجھتے بنگلور کی سرزمین پر موجود ہے، بچے کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، باپ اپنے بچے سے عمر میں بڑا بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اپنے بچے کے لیے ہر وقت کے لیے، ہر ساعت کے لیے رحمت ہے، مددگار ہے۔ بنارس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بنگلور کی سرزمین پر باپ موجود ہے، تکلیف میں پکارتا ہے، اے والد گرامی مدد فرمائیے، آپ عمر میں بڑے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، میری مدد کریں، لیکن کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ جب باپ بنگلور سے واپس بنارس آتا ہے، بچہ شکایت کرتا ہے، آپ کیسی عمر میں بڑے ہیں، زندہ بھی ہیں، کیسے میرے مددگار ہیں، مصیبت میں میں آپ کو پکار رہا تھا لیکن آپ نے میری مدد نہ کی۔ باپ کہتا ہے، مجھے تیری پریشانی کا کیا علم ہے، مجھے تیری مصیبت کا کوئی علم نہیں، مجھے کیا پتا تجھے تکلیف ہے، مجھے کیا پتا تجھے پریشانی ہے۔ تو اگر ماننا پڑے گا، اگر حضور العالمین کے لیے رحمت ہے تو علم غیب کا جاننا بھی ضروری ہے، عالم حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے حضور نہیں جانتے، حضور نہیں سنتے، تو میں کہتا ہوں اگر اپنے آپ دل کی آواز میں پکار، حضور جانتے ہیں، حضور سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، العالمین کے لیے مدد کرنے والا بنا کر۔ تو پتہ چلا حضور اگر عالمین کے لیے رحمت ہے، العالمین کے لیے مددگار ہیں، تو عمر میں بڑے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں اور حاضر و ناظر ہیں، علم غیب بھی ہیں۔ کوئی شخص کہے نہیں جانتے، معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، تو قرآن کی اس آیت کریمہ پر انکار کر، اس لیے کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت ہونے کے لیے جب علم کا ہونا بھی ضروری ہے، جب تکلیف ہوگی تبھی تو اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ تو پتہ چلا رحمت ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، اور حاضر و ناظر اور علم غیب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں، رحمت ہونے کے لیے مزید تقاضے۔ اگر یوں سمجھتے باپ عمر میں بڑا بھی، زندہ بھی ہے، علم غیب بھی جانتا ہے، لیکن جب مدد تبھی کرے گا جب کسی شخص کو، بچے کو کوئی چیز لینی ہو تو باپ اس کو کیسے عطا کرے گا؟ جب وہ اس چیز کا مالک ہوگا تبھی عطا کرے گا۔ اگر اپنے بچے کو کوئی چیز دے گا، جب اس چیز کا مالک ہوگا تبھی تو وہ عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر اب مثال دینے کے لیے یوں سمجھ لیں، ہمارے عمران بھائی موجود ہیں، میں ان سے کہوں عمران بھائی آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ میری مدد کریں گے؟ تو کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، ضرور مدد کروں گا۔ تو میں نے کہا عمران بھائی آپ مجھے ہندوستان کا پردھان منتری بنا دیں، پرائم منسٹر بنا دیں۔ یہ کیا کہیں گے؟ بھائی حکومت کیا میرے باپ کی جہانگیر ہے جو میں آپ کو دے دوں؟ تو پتہ چلا مدد کرنے کے لیے اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے، مالک و مختار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حضور العالمین کے لیے رحمت ہے تو ماننا پڑے گا حضور اس عالمین سے عمر میں بڑے بھی ہے، زندہ بھی ہے، علم غیب بھی جانتے ہیں اور مالک و مختار
مختار بھی ہے. اگر کوئی شخص کہے اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، مالک مختار نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ نے ان کو یقیناً اختیار دیا ہے، مالک مختار بھی بنایا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں، توجہ کریں، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت دے دیجئے، حضور جنت عطا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابی کہتا ہے، توجہ میری طرف کرے، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ جنت دے دے، حضور جنت عطا کر دے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جاؤ عطا کر دی، جاؤ لے لو جنت تمہاری ہے، عطا کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت ہونے کے لیے، مددگار ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، علم غیب کا جاننا بھی ضروری ہے، اور مالک و مختار کا بھی ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ حضور کو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، معذرت بہت اعتراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کی شان تو جدا ہے، حضور کی شان تو الگ ہے، ان کا مقام ہم کیا بیان کریں. ان کا مقام تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے. حضور کا مقام تو جدا ہے، ان کی شان و مرتبہ تو الگ ہے. ذرا آ ان کے مقام کو چھوڑ، ذرا آ میرے غوث اعظم کے مقام کو دیکھ، ان کی تعلیمات کو دیکھ. اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکال، اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو. آؤ ذرا میرے غوث اعظم کی تعلیمات الٹ کر دیکھو، ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھو. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد الارض الى بلاد اللہ جمعا. اے لوگوں سنو سنو، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اللہ کے تمام شہر، اللہ کے تمام شہر کیا ہیں؟ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے تمام شہر کو دیکھ لیا. یہ غلط ترجمہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا نظر تو الی الارض جمعا کہ میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا. غوث اعظم نے تو یہ فرمایا کہ نظر تو الی بلاد الارض جمعا کہ میں نے زمین کے میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اب اللہ کے تمام شہر کیا ہیں؟ اللہ کے شہر کیا ہیں؟ عالم شمسی میں دیکھو، عالم شمسی میں یہ گھومنے والے، یہ چکر کاٹنے والے ستارے اور سیاروں کو دیکھ لو. میرا غوث اعظم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ان ستاروں اور سیاروں کا نظارہ کرتا ہے، ان سیاروں کو دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر سیاروں کو دیکھتے ہیں، تو پھر تابعین کا مقام کیا ہوگا؟ اگر تابعین کا مقام غوث اعظم کے مقام سے بلند ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ جب صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو پھر میرے صدیق اکبر کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب صدیق اکبر کا مقام صحابہ کے مقام سے بلند ہے تو پھر تمام انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ جب تمام انبیاء کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمتگار ہے، سردار سرکار کی آمد. تو پتہ چلا رحمت ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، علم غیب کا جاننا بھی ضروری ہے، اور مالک و مختار ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ کافی نہیں. اگر میں کسی شخص سے کہوں کہ آپ میری مدد کریں، یا اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ آپ میری مدد کریں، میں تیار ہو جاتا ہوں، ہاں میں آپ کی مدد کروں گا. وہ شخص پانی مانگتا ہے، مجھے پانی دے دیں، اور وہ پانی اگر جانوروں کی زبان میں مانگے، میمنوں کی زبان میں مانگے، تو کیا میں اس کو سمجھ پاؤں گا؟ نہیں سمجھ پاؤں گا، اس لیے کہ جانوروں کی زبان انسانوں کو کہاں، مجھے کہاں آتی ہے.
تو پتہ چلا اگر حضور رحمت للعالمین ہیں تو تمام زبانوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو صرف حضور عربی جانتے ہیں، حضور نہیں جانتے انگلش، حضور نہیں جانتے ہندی، حضور نہیں جانتے اردو، حضور نہیں جانتے فارسی۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم پکارو ہندی میں پکارو، حضور ہندی بھی سمجھتے ہیں، حضور انگلش بھی سمجھتے ہیں، حضور فارسی بھی سمجھتے ہیں۔ تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے۔ ارے انسانوں کی زبان تو خدا، وہ حیوانات کی زبانیں سمجھتے ہیں، وہ نباتات کی زبانیں سمجھتے ہیں، وہ جمادات کی زبانیں جانتے ہیں، وہ شجرات کی زبانیں جانتے ہیں، وہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدد فرمائیے۔ عجیب زبان میں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو دیکھا ایک ہرنی حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہرنی اس کے مالک نے اس کے پیر باندھ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہرنی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مدد فرمائیے، حضور مدد کر دیجیے، میرا یہ مالک ہے، اس نے میرے پاؤں کو باندھ رکھا ہے۔ یا رسول اللہ میرے مالک سے ذرا سفارش کر دیں، ذرا ان سے مطالبہ کر دیں، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہاڑی کے اس پار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی اور دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی، کیا تو واپس آ جائے گی؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ وعدہ کیا ہے آمنہ کے لال سے وفا نہ کرو، یہ ہو نہیں سکتا، حضور میں واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے اسے چھوڑا ہے اور وہ ہرنی اپنے بچوں کے پاس پہاڑ کے اس سائڈ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے وہی انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آتی ہے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنے پنجوں کو بچھا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی کے مالک کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے نوجوان کیا اس ہرنی کو تم مجھ سے سودا کرے گا، کیا اس ہرنی کو تم مجھے بیچے گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا جان و مال آپ پر قربان، حضور میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو نے مجھے ہبہ کیا، اے ہرنی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہرنی اپنے پنجوں کو زمین میں یوں مانتی ہے جیسے وہ اپنے مقدر پر رقص کرتی ہے، اپنے مقدر پر موج کرتی ہے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، مجھے آمنہ کے لال نے خریدا ہے۔ گویا ہرنی اپنے مقدر پر رقص کرتے ہوئے موج میں یہ کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی مگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ہاتھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام لکھ جاؤ بازار نبی میں اس شان سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ وہ ہرنی موج میں اپنے پنجوں کو یوں مانتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہرنی کلمہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارے وہ امام الانبیاء کہ جس کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد ہے وہ دہشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر امان ہے، وہ پیغمبر محبت ہے، وہ پیغمبر عاشقی ہے، وہ پیغمبر اب اگر کوئی کہے کہ حضور نہیں جانتے تو یقیناً حضور ہر شے کو پکارتے ہیں، امت کے ایک فرد کو جانتے ہیں، تمہیں نہیں پکارتے تمہیں نہیں جانتے، یقیناً تمہارا دل کالا ہو گیا ہے۔ اگر آج بھی کوئی دل کی آواز میں حضور کو پکارے
دل کی آواز میں اگر کوئی حضور کو پکارے، حضور سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دل کی آواز میں پکارو، رب کعبہ کی قسم حضور سنتے ہیں، جواب آتا ہے۔ کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں، کوئی مصیبتوں کا حل مانگے مصطفیٰ مصیبتوں کو حل کرتے ہیں، کوئی والدین کا سایہ مانگے مصطفیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے، کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے۔ ارے جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ حضور رحمت عالمین کے لیے رحمت۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں، حضور رحمت ہے تو کس طرح کی رحمت ہے؟ دوست کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے، دشمن کے لیے بھی رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، گھوڑے پر تشریف فرما ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چیرا گیا، اللہ اکبر، آپ کی انگلی کاٹی گئی، آپ کا مبارک کان کاٹا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت دیکھے، حضور گھوڑے پر تشریف فرما ہے۔ ایک بدبخت آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے کو اس قدر زور سے دھکا دیتا ہے کہ وہ گھوڑا گڈھے میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ آپ نیچے آنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نیچے آنے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں حضور کے لیے جملہ استعمال نہیں کر سکتا کہ حضور معاذ اللہ گھوڑے سے نیچے کر گئے۔ ارے وہ نیچے نہیں گر سکتے، بلکہ گرنے والوں کا سہارا ہے۔ حضور گرنے اور مردوں کا سہارا ہے۔ سمجھانے کے لیے بتایا، حضور گھوڑے سے نیچے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپیاں پہن رکھی تھی، لوہے کی کیل حضور کے ناظرین گال میں جا کر اندر گھس جاتی ہے۔ حضور کا تر و تازہ جسم خون سے لثپت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اٹھاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ پہاڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نازک سا گال حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، یہ لوہے کی کیل میرے گال میں گھسے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسے نکالو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ نازنین بدن، نازک سے تر و تازہ چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اسے نکالو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب دیکھیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نازک گال اپنے لب سے دباتے ہیں اور دانت سے لوہے کی کیل نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، اس طرح اگر تو کیل نکالے گا تو پھر نہیں نکال پائے گا،
میرے گال کو دانت سے دبا اور تیزی کے ساتھ نکال، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ہاتھ جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا یہ گال بہت نرم اور نازک اور نازنین ہے، یا رسول اللہ میرے دانت بہت سخت ہیں، کہیں آپ کے گال پر لگیں گے تو آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر بھی حضرت ابو عبیدہ اپنے لب مبارک سے گال دباتے ہیں اور پھر اسی کے بعد کیل نکالنا شروع کرتے ہیں۔ کیل تو نکل گئی لیکن حضرت ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے، اے ابو عبیدہ اگر تو دانت سے دباتا اور دانت سے کھینچتا تو تیرے دانت نہ ٹوٹتے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں، قربان جاؤں ابو عبیدہ کے ادب پر۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم مجھے میرے دانت توڑ لینا گوارا ہے لیکن میرے رسول کی بے ادبی مجھے گوارا نہیں۔ کیا شان! ادب تو صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ حضور کا ادب کیا ہے۔ خیر کیل نکل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نازنین بدن خون میں لطپت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کو گھیر لیا چاروں طرف سے، توجہ کے ساتھ سنیں، چاروں طرف سے صحابہ کرام نے حضور کو گھیر لیا۔ یا رسول اللہ بہت ہو گیا حضور، اب بد دعا کریں۔ حضور بہت ہو گیا۔ کون لوگوں کے لیے بد دعا کرے؟ جو مکے میں گنڈا گردی کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے رسول کو ستایا، اپنے رسول کے جسم میں اطہر سے خون بہایا۔ حضور بد دعا کرے۔ صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ بد دعا کریں۔ گویا فرشتے بھی یہی تمنائیں کہتے ہیں، یا رسول اللہ بد دعا کریں۔ حضور انہوں نے آج بہت ستایا کہ آپ کو اب بات ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے گویا وقت رک گیا کہ محبوب کی زبان سے کون سا جملہ نکلا۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہیں، ابھی مکے کے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتی جائے گی، ابھی سارے مشرکین تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ گویا ایک وقت کے لیے سارا وقت ٹھہر جاتا ہے، چاند رک جاتا ہے۔ گویا رب قدیر کی رحمت اور اس کی جلالیت بھی اسی متوجہ ہے کہ محبوب کیا کہتا ہے، محبوب جو کہے گا وہی ہونا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہیں، حضور کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں کریم آقا، رحیم آقا کے لب مبارک جب ہلتے ہیں تو زبان پر کلمات یہ تھے، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے نہیں جانتے۔ کتنے رحیم آقا، کتنے کریم آقا ہیں کہ اس قدر پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعائیں دیں۔ اب ذرا ایک بات یہاں عرض کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے اس قدر پتھر کھاتے ہیں؟ کس لیے اس قدر پتھر کھا رہے ہیں؟ امت کے لیے، تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو جائے، مسلمان اسلام کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے امت کے لیے پتھر کو برداشت کر لیا، اور آج وہی امت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور آج ہم کن کے کردار کو اپنا رہے ہیں، کن کے کردار پر عمل کر رہے ہیں۔ کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، معاذ اللہ کوئی ہیرو اور ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کردار اپنانے لگتے ہیں۔ اگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کوئی ہیرو پھٹی پینٹ پہنتا ہے تو آج کا نوجوان پھٹی پینٹ پہن کر گھوم رہا ہے۔ کوئی کان میں بالیاں پہنتا ہے تو نوجوان کان میں بالیاں پہنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے اتنے پتھر کھائے، اتنی مصیبتیں برداشت کی، آج ہم نے اسی رسول کے کردار کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور ان مکاروں کے، ان ایکٹروں کے، ان شیطانوں کے کردار کو اپنے سینے سے بسا لیا۔ ارے ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا دل میں میل ہو چکا ہے؟ کیا واقعی ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے؟ آج ہم اس کو فالو کر رہے ہیں
ان کے کردار کو عمل کر رہے ہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی ادا کے ڈوب کر، ان کی ادا کو دیکھ کر ہم ان پر قربان ہو رہے ہیں۔ ارے یہ شیطانی چال کو، ان کے فریب کو دیکھ کر ہم ان پر اپنی جان کو فدا کر رہے ہیں۔ ارے ادا دیکھنی ہے، کردار دیکھنا ہے تو کردار مصطفیٰ کو دیکھو کہ میرے مصطفیٰ جب مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ اگر کردار دیکھنا ہے تو کردار مصطفیٰ کو دیکھو، حضور جب بولے تو منہ سے نور نکلے۔ ارے کردار دیکھنا ہے تو کردار مصطفیٰ کو دیکھو کہ حضور جب اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے۔ اگر کردار دیکھنا ہے تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھو، جب اشارہ کرے تو ڈوبا سورج ملک آئے، اشارہ کرے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے، اشارہ کرے تو پیر اپنی جڑ کھولتا آپ کے سامنے آ جائے۔ ارے یہ تو اشارے کا حال ہے۔ لعاب دہن پانی میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے، لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ میں ڈالے تو اندھی آنکھ صحیح ہو جائے، لعاب دہن ابو بکر کے پاؤں پر لگائے تو زہر کے اثرات ختم ہو جائے۔ ارے فالو کرنا ہے، کردار دیکھنا ہے تو محمد عربی کے کردار کو دیکھو، ان کو فالو کرو، ان کی شریعت کی پابندی کرو۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج حضور کے کردار سے ہم کس قدر بھٹک گئے ہیں، اسوہ حسنہ پر آج ہمارا کیا عمل ہے، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم محفلوں میں تو نعرہ لگاتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ میں جان بھی قبول ہے، لیکن کیا آج ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتا ہے؟ ہماری رات گناہ میں گزرتی ہے، ہمارا دین گناہ گزرتا ہے، رات ہوتی ہے تو ہم موبائل میں زنا کے مناظر میں مصروف ہو جاتے ہیں، فجر کی اذان ہوتے ہوتے ہماری نیند آتی ہے۔ آج کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کیا واقعات بنے ہوئے ہیں، نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن نہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے، نہ اللہ کے رسول کی کردار پر عمل کرنے کی ہمیں حوصلہ ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارا کردار کہاں چلا گیا ہے؟ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، کبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں ہی کے آگے، مگر اللہ سے مانگنے میں ہم اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو ہم چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا ہے، مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ ارے ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم ہر جگہ رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ آج ہمیں ہر جگہ رسوا کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ کون یاد کرے گا، کون یاد کرے گا ہمیں اس حالات خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ خدا کو آج ہم بھول گئے ہیں، ہمارے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مٹ چکی ہے۔ ضروری ہے کہ آج بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، لیکن آج ہمارے اندر ہم کردار شیطان پر عمل کر رہے ہیں۔ گونگی ہو گئی آج خود زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اقبال، یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، وہ یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ میرے معزز سامعین حضرات، آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری دنیا و آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے اب ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں، ان کرداری کریکٹروں کے چال کو ہٹائیں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کو چینج کریں۔ جب ہم اپنے مصطفیٰ کے کردار پر عمل کریں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں،
تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ یقیناً جب بندہ سچے دل سے اللہ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایک آنسو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ سارے ہم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں۔ ملتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں۔ مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کرے۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب